مکہ والوں سے جا کر کے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر لی تھی، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا کہ محمد نکلے اور محمد کا تن سر سے جدا کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، رات بھر پہرا دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بحفاظت گھر سے باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، روتے ہوئے ہجرت کی کہ اے مکہ، میرے نزدیک تو سب سے زیادہ عزیز تھا، اگر تیرے رہنے والوں نے، تیرے باشندوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو آج میں نہ جاتا۔ اس مکہ کے لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اس مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی بھیک مانگی، درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انت کریم اخن کریم، کہ آپ مہربان ہیں، کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے بھائی ہیں، آپ سے مہربانی ہی کی، آپ سے عفو درگزر ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ شاہد ہے، جاؤ اے لوگوں، ہمارے نبی کی توہین کرنے والوں اور ہمارے نبی کو دہشت گرد ثابت کرنے والوں، جاؤ ہمارے نبی کی سیرت پڑھ لو، دیکھو کہ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا تھا، ان کو کیا فرمایا تھا کہ آج میں تم سے وہی کچھ کہوں گا جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کیا تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انتم الطلقاء، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے گھر کو جائے امان قرار دیا جو 8 سال تک فتح مکہ تک جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی اثر اور کوئی بھی دقیقہ یا اسی طرح سے کوئی بھی کوشش اٹھا نہیں رکھی تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن و امان، اور اسی طرح سے فرمایا جاؤ اعلان کر دو کہ جو شخص سے مزاحمت نہیں کرے گا، برسر پیکار نہیں ہوگا، ہمارے راستے میں نہیں آئے گا، اپنی تلوار کو اپنے نیام میں داخل کر لے گا، وہ اسے بھی امن و امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن و امان ہے، اور جو حرم پاک کے اندر داخل ہو جائے گا اسے بھی امن و امان ہے، اس کے لیے بھی امن کا پیغام ہے، اسی کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اعلان کر دو، چیلنج کر دو کہ ہے کوئی جس نے اپنی مغلوب قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو؟ لاؤ کسی کی بھی تاریخ تم لا کر کے دکھا دو۔ ہمارے اس نبی کو جس نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے آبا و اجداد کو معاف کر دیا، اس کی تاریخ میں آج اسے دہشت گرد قرار دے رہے ہو، آج اسے ارہابی کہہ رہے ہو، اور آج اس کی لائی ہوئی شریعت نے دنیا کے اندر امن و امان قائم کیا، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی روئے زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور روئے زمین کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، یقتلون، قتل کر دیے جائیں گے، یصلبون، سولی دے دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور جس نے یہ پیغام لایا کہ اگر کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کر دیا، تو ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی ایک انسان کو جس نے زندگی عطا کی یعنی جسے بچا لیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو امن و امان کا پیغام بنایا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اس نبی کو آج دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ جس نے کہا کہ چور کو چوری کرتا ہے اگر تو اس کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ دوبارہ زمین میں فساد نہ پھیلنے پائے، تاکہ دوبارہ چوری نہ کرے۔ جس نے کہا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے اگر شادی شدہ نہیں 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا تو وطن کر دو۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، روئے زمین میں فساد نہ پھیلے اور دہشت گردی عام نہ ہو۔ جس نے کہا
کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دو، لے جا کر کے اس کی زندگی کا قصہ ہی پاک کر دو کہ جس طرح سے اس نے اپنے گھر کے اندر جو ازدواجی زندگی ہے اس کا خون کیا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی خون آج کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے امن و امان دنیا کے اندر قائم ہوگا یا امن و امان جو ہے ختم ہوگا؟ وہ نبی جو سب کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جانوروں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، پرندوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، چونٹیوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، اور شجر و حجر کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، شمس و قمر کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، رحمت للعالمین بن کر کے آیا تھا، آج اسے دہشت گرد ثابت کرتے ہو؟ پڑھو جاؤ ہمارے نبی کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچے نے کسی چڑیا کا بچہ پکڑ لیا اور اس کی ماں سے اسے جدا کر دیا۔ دیکھا کہ چڑیا چیوں چیوں کر رہی ہے اور وہ چلا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، رحمت للعالمین کا دل بے قرار ہو گیا اور کہا کہ فوراً اس بچے کو اس کے ماں سے ملا دو، اس کی ماں سے اسے ملا دو اور لے جاؤ اس کے پاس چھوڑ دو۔ یہ جو چڑیوں تک کے لیے، پرندوں تک کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت کا جذبہ ہو، وہ اس انسانیت کا برا چاہے گا، اس انسانیت کا خون کرے گا، اس انسانیت میں دہشت گردی پھیلائے گا؟ وہ جس کی تعلیمات تھی کہ اگر تم جنگ کرو اور دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، چاہو پوری تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں دکھا سکتے ہو جس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بچوں کو نہ قتل کرنا، عورتوں پر نہ ہاتھ اٹھانا، عورتوں کو نہ قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ جاؤ ایسی کوئی تاریخ اور ایسی کوئی مثال لا کر کے دکھا دو، اسے تم آج دہشت گرد ثابت کرتے ہو، آج اس کی توہین کرنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا والے سے کہہ دو کہ آج اس کی توہین کرنا چاہتے ہو جسے اللہ نے عزت بخشی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، جس کی توہین تم کرنا چاہتے ہو، اس کی تعظیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے نہیں، تمہارے انبیاء سے، تمہارے رسولوں سے، جنہیں تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، ہماری تعلیمات یہ ہے کہ کسی رسول کے درمیان فرق نہ پیدا کرو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم کسی اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں کہ کسی پر ایمان لے آئے کسی پر ایمان نہ لے آئے، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس ایمان کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے نہیں، تم جن رسولوں پر ایمان لاتے ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے داؤد ہو، چاہے سلیمان ہو، چاہے یعقوب ہو، چاہے یوسف ہو، چاہے ابراہیم خلیل ہو، چاہے موسیٰ کلیم ہو، چاہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام رسولوں پر سلامتی نازل فرمائے، درود و سلام نازل فرمائے۔ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس نبی کی، اور یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی کی رسالت تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لے آؤ گے تو ہمارے رسول کا فرمان ہے کہ کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا جس مذہب کا ماننے والا ہو، جب تک میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے، اللہ کی آگ سے بچ نہیں سکتا، تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، اور ایمان تو کجا، تمہاری یہ جرات، تمہاری یہ جسارت کہ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہو۔ تو عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہ تم جس نبی کی توہین کرنا چاہتے ہو، اس نبی کی تعظیم اور تکریم اور اس نبی کے لیے عہد و پیمان تمہارے انبیاء سے لیا ہے۔ پڑھیے سورہ آل عمران کی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جن کا نام ابھی میں نے ذکر کیا اور جن کا نام قرآن کریم میں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں موجود ہے، ان تمام